بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دوستوں، مسلسل 2014 سے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت کی شناخت، جہاں سیکولر کی بجائے عملی طور پر انتہا پسندانہ ہندو توا کا چرچا بڑھا ہے اور اقلیتوں کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا رہا ہے، وہیں بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو بدترین نفرت کا شکار بننا پڑ رہا ہے۔ امریکہ میں قائم ایک ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سال 2023 کے دوران بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات میں 62% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ 2023 کی پہلی شش ماہی کے مقابلے میں دوسری شش ماہی میں ان نفرتی واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ شش ماہی کے دوران 255 ایسے واقعات ریکارڈ پر آئے ہیں، جبکہ سال کی دوسری شش ماہی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی پر پیش آنے والے واقعات کی تعداد 413 یعنی ڈبل ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان بڑھے ہوئے مسلم دشمنی کے واقعات کی ایک بڑی وجہ غزہ میں اسرائیلی جنگ بھی بنی رہی۔ تاہم رپورٹ میں بھارت کے عمومی روایت انتخابی عمل کے قریب آنے کی وجہ سے بھی اقلیتوں کے خلاف واقعات میں خود ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے شروع سے ہی یقین ہے کہ اقلیتوں کو سیاسی، سماجی، قانونی اور غیر قانونی ہر طرح کے اقدامات سے تنگ کرنے سے ہندو ووٹ زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ماضی میں بھی رہی ہے، مگر 2014 میں دوستو، جب سے نریندر مودی ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، ان واقعات میں فطرتی طور پر اضافہ ہوا ہے اور ہر الیکشن میں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہی انتہا پسند ہندو اکثریت پر مبنی ہے۔ امریکی ادارے ہیٹ لیب کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے واقعات سے ان ریاستوں میں ہوئے ہیں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں۔ ان ریاستوں میں مسلم دشمنی کے واقعات 670 میں سے 500 پیش آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ان ریاستوں میں مہاراشٹر، اتر پردیش، مدھیہ پردیش سب سے آگے ہیں۔ مسلمانوں کے گائے ذبح کرنے پر عملاً پورے بھارت میں پابندی ہے۔ اگر کہیں گائے کے ذبح کیے جانے کی اطلاع آتی ہے تو ہندو پسندوں کے بلوے شروع ہو جاتے ہیں، ان کی مساجد اور مدرسے بھی نشانہ بنتے ہیں۔ امریکی ادارے کو اندازہ ہے کہ 2014 سے برسر اقتدار مودی بڑی آسانی سے 2024 میں بھی الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف نفرت سے ان کا ووٹ بینک مزید بڑھتا ہے۔ ایک نئی جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے جاری مذاکرات کے باوجود اسرائیل نے کل جنوبی غزہ کی پٹی کے پرہجوم شہر رافح پر دوستو زمینی حملہ کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شہریوں کے انخلا کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج نے جنگی کونسل کو غزہ کے جنگی علاقوں سے مکینوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی کارروائیوں کے لیے ایک منصوبہ بھی پیش کیا۔ امریکہ نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ کا خیال ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے منصوبے کے بغیر رافح آپریشن کو آگے نہ بڑھانا ضروری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک رافح کے حوالے سے اسرائیل کا منصوبہ نہیں دیکھا۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی معاہدے پر پہنچتے ہیں تو اس عمل میں کچھ تغیر تو ہو جائے گی، لیکن یہ لازمی ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ رافح میں آپریشن مکمل ہونا چاہیے تاکہ کامیابی مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں حاصل ہو جائے۔ کئی بین الاقوامی تنظیموں، مغربی اور عرب ممالک نے خبردار کیا ہے کہ رافح پر کوئی بھی حملہ جو تقریباً 1.4 ملین بے گھر فلسطینیوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے بھی بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ پوری پٹی میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، اس لیے رافح کے بے گھر افراد کو منتقل کہیں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پورے فلسطینی علاقوں میں انسانی صورتحال بدستور خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً
2.2 ملین افراد اس کی آبادی کا بڑا حصہ بڑے پیمانے پر قحط کے خطرے سے دوچار ہے۔ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اس موقع پر نواز شریف اور شہباز شریف نو منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ اسٹیج پر موجود تھے۔ شہباز شریف مریم نواز کا ہاتھ تھام کر انہیں اسٹیج پر لے، جبکہ نواز شریف نشست سے کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کیا اور پھر ایک ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر سنی اتحاد کونسل نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے باہر چلے گئے۔ اس کونسل میں آپ کو دوستو پتہ ہے کہ عمران خان کے تمام آزاد امیدوار شامل ہیں۔ اسپیکر کی ہدایت پر 4 رکنی کمیٹی انہیں منا کر واپس لائی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ پھر ایوان سے نکل گئے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد آشتیہ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ منگل کو اپنا استعفیٰ اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کو دے دیا تھا اور آج میں تحریری صورت میں یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔ استعفیٰ دینے کے بعد محمد آشتیہ نے اس بات پر زور دیا کہ کئی سالوں سے مسلط شدہ محاصرے کے باوجود شہداء اسیروں غزہ کی پٹی کے افراد فلسطین کے قومی منصوبے بیت المقدس اور اپنے مقدسات سے وفاداری نبھاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسی بھی آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے جو ہماری نہیں تھی، ہم نے ایسی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا کیونکہ فلسطینی قوم اس ابتدا کو سہنے کے قابل تھی۔ مودی سرکار نے اپنی ایک اور مسلم دشمنی پالیسی کے تحت بھارتی ریاست آسام میں مسلم شادی اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ 1935 ختم کر دیا۔ آسام کی حکومت نے مودی سرکار کے بھارت بھر میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے بعد اپنی ریاست میں بھی مسلم شادی اور طلاق کے برسوں سے چلے آئے رجسٹریشن سسٹم کو ختم کر دیا۔ آسام کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس ایکٹ کے ختم ہونے اور یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے ریاست میں کم عمری میں ہونے والی شادیوں کو روکا جا سکے گا۔ دوسری جانب مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی چھیننے اور اپنی شریعت پر عمل درآمد سے روکنے کے مترادف ہے۔ دوستو یاد رہے کہ مودی سرکار نے ملک بھر میں یکساں سول کوڈ اس وقت نافذ کیا ہے جب ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور بی جے پی ہندوؤں کے جذبات اکسا کر ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے دوستو پنجاب اسمبلی کے اجلاس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آ گیا۔ تحریک انصاف نے کہا ہے کہ دھاندلی زدہ نتائج کے ذریعے غیر آئینی پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر پرجمان ہونے والے آج پنجاب کی ایک جعلی وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ سال ہاں سال سے ملک اور قوم کو لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں بنانے والا خاندان آج ایک بار پھر پنجاب میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے باہر کرفیو نافذ کر کے تحریک انصاف کے نامزد امیدوار اور منتخب اراکین کو اجلاس میں شرکت سے روکنا غیر آئینی اور شرمناک ہے۔ ایک شکست زدہ خاتون کو اقتدار کی کرسی تک پہنچانے کے لیے عوام کا منڈیٹ چرانے کے بعد اب ایوان کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ بدترین ریاستی جبر اور دھاندلی کے باوجود ایک نشست بھی حاصل نہ کر پانے والی مریم نواز کو عوام کی مرضی کے خلاف وزارت اعلیٰ کی کرسی کی خواہش کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اربوں کی کرپشن کے کیسز میں سزا یافتہ ایک مجرمہ کی ترجیح عوام کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ قومی خزانے پر ہاتھ صاف کر کے شریف خاندان کی جائیداد میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحد کے نزدیک شامی علاقے میں ایک ٹرک کو نشانہ بنایا ہے جس میں حزب اللہ کے 2 کمانڈر شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس کے 2 جنگجو ٹرک پر یروشلم جانے والے راستے میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے بدلہ لینے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ٹرک پر اندھا دھند فائرنگ کی
جس میں ہمارے دونوں کمانڈوز موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی ایک رہائشی محلے پر اسرائیلی حملے میں 6 افراد مارے گئے تھے، جن میں 3 ایران نواز مزاحمت کار، 2 غیر ملکی اور 1 شامی شامل تھے۔ عمران خان سے وکلاء اور سیاسی معاونین کو تنہائی میں ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عمران خان سے جیل میں وکلاء اور سیاسی معاونین کو پرائیویسی یعنی تنہائی میں ملاقات کی اجازت دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ملاقات کے دوران کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا۔ دوستو، اس سے پہلے جیل انتظامیہ کی جانب سے وکلاء سے اکیلے میں بات کرنے نہیں دی جاتی تھی۔ وکلاء سے ملاقات کے دوران 2 جیل اہلکار زبردستی سر پہ موجود ہوتے تھے۔ اب عدالت نے حکم دیا ہے کہ وکلاء کی ملاقات کے دوران کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا۔ عدالت نے وکلاء کی چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان سے ملاقات کے دوران کاغذات اور پینسل لے جانے کی بھی اجازت دے دی ہے۔ نئی دہلی کی الہ آباد ہائی کورٹ نے تاریخی گیان واپی مسجد کے 4 تہہ خانوں میں سے ایک تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دینے کے فیصلے کے خلاف مسجد کمیٹی کی دائر درخواست خارج کر دی ہے۔ عدالت میں گیان واپی مسجد میں پوجا کی اجازت دینے کے خلاف مسجد کمیٹی کی درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں جسٹس روہت رنجن اگروال نے فیصلہ سنایا کہ مسجد کے پاس تہہ خانے میں پوجا جاری رکھی جائے گی۔ مسجد کے دوستوں 4 تہہ خانے ہیں، جن میں سے ایک تہہ خانے پر سوم ناتھ ویاس کا خاندان ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ عدالت نے انہیں مسجد کے تہہ خانے میں جانے اور پوجا کرنے کی اجازت دے دی تھی، تاہم اب مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اپنا موقف پیش کیا تھا کہ تہہ خانے میں کوئی بت موجود نہیں تھا، اس لیے وہاں 1993 تک پوجا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاہم سپریم کورٹ نے وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ کے حکم کے خلاف سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے مسجد کمیٹی کو ہائی کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 سال پہلے اسی مسجد کے وضو خانے سے ایک قدیم فوارہ ملنے پر انتہا پسندوں نے طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ یہ ان کا مقدس شیو لنگ ہے، جس سے مسجد کے مندر ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جس پر وہاں ہندوؤں نے داخل ہو کر پوجا پاٹ کی کوشش بھی کی تھی اور معاملہ کورٹ کچہری تک جا پہنچا تھا، جس پر 2022 میں سپریم کورٹ کے حکم پر وضو خانے کو بھی سیل کر دیا گیا تھا۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار اسرائیل نے لبنان کے اندر بالبک شہر میں کم سے کم فضائی حملے شروع کیے ہیں، جس میں بالبک شہر کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ مشرقی لبنان میں بالبک کو حزب اللہ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی بمباری کے بعد نشانہ بننے والی عمارتوں کے آس پاس کے مقامات حزب اللہ کے مراکز کو خالی کروا لیا گیا۔ گزشتہ روز واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خود کو مارنے والے شخص کی نئی معلومات سامنے آئی ہیں۔ حیران کن طور پر پتہ چلا ہے کہ اپنے آپ کو مارنے والا شخص امریکی پائلٹ ہے اور اس نے فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف بطور احتجاج اپنی جان لی تھی۔ اس شخص کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق وہ شخص دوپہر 1 بجے سے پہلے سفارت خانے کے ہیڈ کوارٹر گیا۔ وہاں اس نے اپنا موبائل فون پکڑا اور ویڈیو براڈ کاسٹنگ پلیٹ فارم پر براہ راست نشر کرنا شروع کر دی۔ سوشل میڈیا سائٹس بشمول ایکس، ٹویٹر یعنی گردش کرنے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فوجی نے براہ راست نشریات شروع کی اور بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ غزہ میں نسل کشی میں مزید حصے دار نہیں بننا چاہتا، اس میں مزید حصہ نہیں لے گا، اور وہ چیختے ہوئے فلسطین زندہ باد اور آزاد فلسطین کے نعرے لگا رہا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنوبی غزہ پٹی کے شہر رافیہ میں حماس کے خلاف زمینی فوجی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں کسی پائلٹ کا فلسطینیوں کی حمایت میں انتہائی اقدام اٹھانا امریکی عوامی حلقوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے ان کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔
اور امریکہ کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی جنگ اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، جبکہ انسانی بحران تیزی سے اور خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں عالمی ادارہ خوراک کے اندازے کے مطابق غزہ کی 1/4 سے زیادہ آبادی خوراک سے محروم ہو چکی ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا، جبکہ 90% بچے غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو کوئی امداد نہیں مل رہی اور انہیں قحط کا سامنا ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے جانوروں کے چارے کو خوراک کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، مگر اب وہ چارہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ایک شہری محمد الخول نے اپنے چہرے پر تھکن کے آثار کے ساتھ کہا کہ ہم تھک چکے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے جسموں پر صاف نظر آ رہا ہے۔ ہمارے پاس اناج ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس آٹا ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس چاول ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں کے چارے تک کا کچھ نہیں بچا۔ انہوں نے مایوسی کے عالم میں پوچھا کہ ہم قتل کے ان تمام طریقوں کے سامنے کیا کریں جو ہمارے خلاف رائج کر دیے گئے ہیں، قتل، بھوک، تباہی، محاصرہ اور سردی۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا ہم شمالی علاقوں میں سامنا کر رہے ہیں۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کا کیا کہیں جو 2 دن تک بھوکے کھاتے ہیں، سوتے ہیں، 2 دن بعد بھی کہیں ایک وقت کا کھانا یا جانوروں کا چارہ بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے شخص کا کہنا تھا کہ زندگی اب ناقابل برداشت ہو چکی ہے، ہمارے پاس اب آٹا یا کھانا نہیں ہے اور ہم اسے پکانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے چارہ پیس کر کھاتے ہیں۔ ہم تھک چکے ہیں، یہاں تک کہ چاول کی قیمت جو ہم ایک طویل عرصے تک کھاتے تھے اب جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 5 گنا بڑھ چکی ہے۔ اب ہم اسے خریدنے کے قابل نہیں رہے اور گندم کا آٹا بھی غائب ہے، جو کہ آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے، حالانکہ ان کا ذائقہ خراب ہے۔ اب ہم وہ کھا رہے ہیں جو جانور بھی نہیں کھاتے۔ دوستو، غزہ میں سرکاری میڈیا آفس نے خبردار کیا تھا کہ بالعموم پوری غزہ کی پٹی، بالخصوص شمالی غزہ کی پٹی میں قحط تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس سے لاکھوں بچوں اور خواتین کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ دوستو، انسان جب سے پیدا ہوا ہے آج تک مسلسل خود کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں جتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا آج بھی اس کے لیے غیر محفوظ اور خطروں سے بھرپور ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ نقصان جانوروں سے ہی اٹھانا پڑا ہے۔ اس وقت انسان کو دنیا کے چند خطرناک ترین جانوروں کا سامنا ہے جو کئی انسانوں کی زندگیاں ختم کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک مچھر ہے جو دنیا کے چند مہلک ترین جانوروں میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ خون چوسنے والا یہ چھوٹا سا کیڑا ہر سال دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زائد انسانوں کی زندگیاں چھین لیتا ہے۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور پیلا بخار سمیت مختلف بیماریاں پھیلا کر انسانوں کو مارتا آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر سانپ ہے جس کی 450 سے زائد اقسام میں سے 250 اقسام انسان کو مارنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ زیادہ افریقہ، ایشیا اور شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی اموات کارپٹ وائپر نامی سانپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کے کاٹنے سے خون جمتا نہیں اور انسان خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ افریقی شیر اپنی حیران کن دوڑنے کی رفتار، نکیلے پنجے اور مضبوط دانتوں کی وجہ سے نمایاں حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ 50 میل سے زائد رفتار سے دوڑتا ہوا اپنے شکار کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح نمکین پانی میں رہنے والا مگرمچھ ہر سال سینکڑوں لوگوں کی جان لینے والا یہ مگرمچھ افریقہ، ایشیا، امریکہ اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہاتھی انسان دوست نظر آتے ہیں، لیکن ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں جن میں ہاتھی نے لوگوں کو کچل کر مار ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق ہاتھی ہر سال تقریباً 500 افراد کی جان لے لیتا ہے۔ بڑے سنگوں والی بھینس افریقہ میں پائی جاتی ہے، یہ سیاہ موت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ بڑے سنگوں والی بھینس سالانہ بنیادوں پر 200 سے زائد افراد کی جان لے لیتی ہے۔ شمالی امریکہ میں پایا جانے والا ایک رچھ بھوکا یا بیمار ہونے کی صورت میں انسانوں کو نشانہ بناتا ہے۔
15 فٹ لمبی سفید شارک جس کا 4 فٹ چوڑا جبڑا ہوتا ہے ہر سال 100 انسانوں کا شکار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل میں پائی جانے والی آسٹریلوی جیلی فش دنیا کی زہریلی ترین یہ مچھلی انسان دشمنی میں سب سے آگے ہے۔ یہ ہر سال 50 افراد کو مار دیتی ہے۔ دریائی گھوڑے عموماً افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور دنیا پر کسی بڑے جانور کے ہاتھوں انسانوں کے مرنے کی بڑی وجہ ہے۔ 20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے والا یہ گھوڑا 4 فٹ تک اپنا منہ کھول سکتا ہے۔ دنیا بھر میں جڑواں پیدا ہونے والے بچوں کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ دنیا بھر میں ہر 40 بچوں میں سے ایک پیدائش جڑواں بچوں کی ہے۔ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک سائنسی میگزین ہیومن ری پروڈکشن میں شائع ہونے والی اس تحقیق کے مطابق جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافے کی ایک وجہ ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ ٹیکنالوجی ART کے استعمال میں زیادہ سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسر کرسچین مورڈین نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں 20ویں صدی کے وسط سے اب تک جڑواں بچوں کی شرح پیدائش سب سے زیادہ ہے۔ اس تحقیق کے نتائج 135 ممالک سے حاصل کیے جانے والے اعداد و شمار پر مبنی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح افریقہ میں سب سے زیادہ ہے۔ غریب ممالک میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافہ محققین کے لیے باعث تشویش ہے۔ ان کے خیال میں کم آمدنی والے ممالک میں پیدا ہونے والے جڑواں بچوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔